محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہو تمارا ہوا والحر بن قیس، کہ وہ اور حر بن قیس الفزاری بحث کر رہے تھے فی صاحب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں۔ قال ابن عباس، ابن عباس کہتے ہیں وہ خضر، خضر کو خضر بھی پڑھ سکتے ہیں کہ وہ خضر ہیں۔ فمر بہما، ان کے پاس سے گزرے ابی بن کعب، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی بھی ہیں۔ فدعاہ، ان کو بلایا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے۔ فقال انی تماریت انا و صاحبی، تماریت کا معنی ایک ہے شک اور دوسرا معنی بحث مباحثہ، کہ میں اور میرا ساتھی بحث کر رہے تھے یا شک میں پڑے ہوئے تھے فی صاحب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے بارے میں۔ الذی سأل موسیٰ، وہ ساتھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا السبیل الی لقیہ، اس کی ملاقات تک پہنچنے کا، کہ راستہ کیا ہے وہاں تک جانے کا۔ حل سمعت النبی، کیا سنا تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یذکر شانہ، کہ آپ نے اس کے معاملے میں کچھ ذکر کیا ہو؟ قال نعم، کہا جی ہاں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہہ رہے تھے بینما موسیٰ، اس دوران کہ موسیٰ علیہ السلام فی ملأ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں موجود تھے۔ جاءہ رجل، ایک آدمی آیا، فقال، اس نے کہا هل تعلم احدا، کیا تم جانتے ہو کسی ایک کو، عالم من کا، جو آپ سے بڑا عالم ہو؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ سے بڑا عالم کوئی، اور موسیٰ علیہ السلام وقت کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا لا، نہیں۔ فأوحى اللہ، وحی کر دی اللہ نے الی موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف، بلا، کیوں نہیں، عبدنا خضر، ہمارا ایک بندہ ہے اس کا نام خضر ہے، یعنی وہ آپ سے بھی بڑا عالم ہے۔ فسأل موسیٰ، تو سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے السبیل الیہ، اس کے پاس پہنچنے کا، کہ راستے کا طریقہ کیا ہے، کیا راستہ ہے، کیسے وہاں میں پہنچ پاؤں گا تاکہ میں اس سے وہ علم حاصل کر پاؤں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ اگر ایک عالم کے پاس علم ہے اور اس کو پتہ چلے کہ فلاں عالم کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے، تو یہ عالم اس کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جائے۔ ایک ہے عام عوام، تو وہ تو علماء کے پاس آئیں، تو علماء بھی دوسرے علماء کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جائیں۔ فجعل اللہ لہ الحوت آیۃ، بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مچھلی کو نشانی۔ وقیل لہ، کہا گیا اذا فقدت الحوت، مچھلی کو اپنے ساتھ رکھ لو، اور جہاں یہ مچھلی گم ہو فرجع، پلٹنا، فإنک ستلقا، وہاں پر تم اس کو پالو گے۔ وکان یتبع، اور وہ پیروی کرتے چلے گئے، اثر الحوت، مچھلی کے نشانات کی، فی البحر، سمندر کے اندر۔ ایک موقف یہ بھی ہے کہ مچھلی جب سمندر کے اندر گئی تو تاغ کی طرح راستہ بن گیا، جیسے غار کی طرح راستہ بن گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اس غار کے اندر چلتے چلے گئے، اور آگے ایک جزیرہ آیا اور وہاں پر خضر علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے۔ وقال لموسیٰ فتاہ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ساتھی نے، ارأیت، آپ کا کیا خیال ہے، اذ اوینا، جب ہم نے جگہ پکڑی، الی الصخرہ، چٹان کی طرف، فإنی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کا معاملہ بھول گیا تھا۔ وہاں تو مچھلی سمندر میں چلی گئی تھی اور وہ اس میں غائب ہو گئی تھی۔
وما انسانی ہو الا شیطان، اور نہیں مجھ کو بلایا مگر شیطان نے، ان اذکرہ کہ اس کا میں تذکرہ کروں۔ قال ذلک ما کننا، یہی تو ہم نبغی تلاش کر رہے تھے۔ فرتدا، وہ واپس پلٹے، علی آثارہما، اپنے نشانات کو قصصا تلاش کرتے ہوئے، اپنے نشانات قدم دیکھ دیکھ کر کہ ہم کہاں کہاں چلتے گئے اور وہاں سے وہ واپس ہے۔ یہ جا رہے تھے تو ایک چٹان پر ٹھہرے تو مچھلی وہاں سے سمندر کے اندر چلی گئی، ساتھی نے نہ بتایا اور وہاں سے آگے چلے گئے۔ آگے جا کر یاد آیا دیکھو مچھلی جو ہمارے ساتھ تھی اس نے جہاں غائب ہونا تھا وہاں پر خاضر ملنے تھے، کہا مچھلی تو وہ پیچھے غائب ہو گئی تھی۔ پھر وہاں سے واپس آئے نشانات قدم دیکھ دیکھ کر، اور جب وہاں پر پہنچے تو جیسا کہ ایک موقف ہے کہ وہیں پر وہ خضر علیہ السلام مل گئے، اور دوسرا موقف ہے کہ نہیں وہ جو مچھلی پانی کے اندر گئی وہ راستہ بن گیا تھا تو اس کے اندر چلتے گئے اور آگے ایک جزیرہ آ گیا، اس کے اندر خضر علیہ السلام جزیرہ میں لیٹے ہوئے تھے اور پھر ان کو سلام کہا۔ فَقَانَ مِنْ شَانِهِمَا، اور پھر ہوا ان کا معاملہ، فَوَجَدَ خَضِرًا، خضر کو پا لیا وہاں پر، فَقَانَ مِنْ شَانِهِمَا، اور پھر دونوں کا معاملہ ہوا، الَّذِي قَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ، جو اللہ عز و جل نے قرآن کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو اور احادیث کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔